السلام علیکم ناظرین، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 23 اکتوبر ہے، ہفتہ سن 2021۔ جو پروٹیسٹ ہے لاہور سے، جو رسالت مارچ، وہ اس کی تازہ ترین آپ کو دیں گے۔ کیا ہوا ساری رات، کس طریقے سے معاملات حل کرنے کی کوشش کی حکومت نے، اس پر بھی بات کریں گے۔ جو 2-3 پولیس والے جو ہیں، ان کی ہلاکتوں کا مسئلہ، جن کے بارے میں یہ تھا کہ انہیں مظاہرین نے اپنی گاڑی کے نیچے دے کے مارا، وہ ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، سب آپ دیکھ چکے ہیں۔ اس میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ معاملہ جو تھا وہ ڈالنے کی کوشش کی گئی مظاہرین پر تاکہ ان کو بدنام کیا جائے۔ ابھی اس وقت کہاں پر ہے مارچ اور کس طرف جا رہا ہے، صورتحال کیا ہے، یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے میں تازہ ترین آپ کو دے دیتا ہوں مارچ کی۔ وہ یہ ہے کہ جب نکلا مارچ، رات کو داتا دربار کے سامنے وہ پہنچ گئے تھے، تو آج صبح ایک تو بلا اشتعال ان کے اوپر شیلنگ کی گئی، فائرنگ کی گئی، سامنے ڈائریکٹ فائر کیے گئے۔ سید سرور حسین شاہ صاحب سے میری بات ہوئی، جو مظاہرین کے رہنما ہیں، ٹیلی فون پر، اور میں پیچھے خود سن رہا تھا آوازیں جو تھیں شیلنگ کی اور جو شور شرابہ تھا۔ 2 آدمی وہاں پر اس وقت ان کی جان گئی، ایک کو سینے میں گولی لگی اور دوسرے کے سر میں گولی لگی، اور کوئی 15-16 لوگ ایسے جو شدید زخمی تھے اس وقت، اور ان کو ہاسپٹل لے جانے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ اور اس میں یہ تھا کہ جو کئیوں کے پیٹ پھٹے ہوئے تھے، انتڑیاں تک باہر نکلی ہوئی تھیں، تو ایک بڑی عجیب وہ صورتحال اور کیفیت تھی، اور یہ بلا اشتعال ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی۔ اب پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ تو لوگوں کا حق ہے، اور اس کو حکومت کا کام ہے کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، بٹ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا۔ تو وہ ایک تو اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگ جو تھے ان کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا، شدید اضافہ ہوا، اس لیے کہ جو جب یہ خبریں، اور حالانکہ انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروس جو تھی وہ متاثر تھی، بند تھی، لیکن لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پولیس بھاگ نکلی ہے وہاں سے، اور کنٹینرز جو ہیں مظاہرین نے خود سے ہٹا دیے، اور اس کے بعد راوی کا پل کراس کیا۔ راوی پل کراس کرنے کے بعد شدرہ سے وہ آگے آ گئے ہیں، شدرہ بھی اس کا کچھ حصہ کراس کر لیا مظاہرین نے۔ پولیس جو ہے وہ بھاگ چکی ہے، اور جو تعداد ہے، میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، وہ 20-22 ہزار سے زیادہ تعداد ہے، اور لوگ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے، لیکن لوگ بالکل نہتے ہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس کسی طرح کی کوئی چیز نہیں، اور کوئی بندہ بھی وائلنس کو انٹائس نہیں کر رہا۔ میں یہ جو ویڈیو کر رہا ہوں، قطعی طور پہ میرا مقصد نہیں ہے کہ پاکستان میں وائلنس ہو، لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں، لیکن ایک جو بڑی بات ہے، یہ سارا ایشو ہوا کیوں؟ اگر حکومت وعدہ خلافی نہ کرتی، پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ کروا لیتی، فیصلہ بھلے کوئی بھی ہوتا، وہ تو مان چکے تھے سعد رضوی صاحب کہ فیصلہ جو بھی ہوگا ہم تسلیم کریں گے، لیکن حکومت بجائے اس کے کہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کراتی، انہوں نے ان کو ہی گرفتار کر لیا، اور اپنے ٹائم لینے کے بعد بھی وعدے سے مکر گئی۔ پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کے ریویو بورڈ نے، سپریم فیڈرل ریویو بورڈ نے، سب نے یہ کہا کہ سعد رضوی صاحب کی جو نظر بندی ہے، وہ جو شواہد پنجاب حکومت دے رہی ہے وہ ٹھوس نہیں ہے، اور یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی ان کو رہا نہیں کیا۔ پھر اپیل پہ اپیل، تمام وہ جو ریاست کے پاس اختیار ہے اس کو استعمال کر کے، تو وہ ان کو نظر بند انہوں نے رکھا ہوا، جس پر لوگوں کا احتجاج ابھی بھی پیسفل احتجاج تھا۔ تو جو مذاکراتی ٹیم بنائی گورنمنٹ نے، ظہیر صاحب کی اور راجہ بشارت صاحب کی، وہ تو مظاہرین نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی مذاکرات تب ہوں گے جب سعد رضوی صاحب ہمارے پاس آئیں گے، یہاں پر بیٹھیں گے، اور پھر ان کے موجودگی میں مذاکرات ہوں گے تو ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ پہلے بھی مذاکرات ہو چکے تھے، اب تو عمل درآمد کا ضروری تھا معاہدے پہ، اس کی بجائے آپ پھر مذاکرات، تو وہ انہوں نے واپس بھیج دیے۔ اب وزیر اعظم صاحب نے شیخ رشید کو واپس بلایا اور ان سے کہا ہے کہ جی آپ واپس آ جائیں۔ وہ اب دیکھیں نا، آپ شیخ رشید صاحب مذاکرات کرتے رہے پہلے، اور اب وہ چلے گئے میچ دیکھنے کے لیے، کہاں؟ یو اے ای۔ مجھے یہ بتائیے، قوم ایک ہیجان میں مبتلا ہے، اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ میچ دیکھنے کے لیے چھٹی لے کے چلے گئے، لیکن اس طریقے سے وہ بچ نہیں سکتے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری صورتحال سے اپنے آپ کو بچا لیں گے یہ کہہ کر
کہ یہ لبیک والا معاملہ جب ہوا تو میں یہاں پر نہیں تھا، میں تو ملک سے باہر تھا، کوئی بندہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اب وہ واپس آ گئے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ سعد رضوی کو رہا کریں اور پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں۔ پارلیمنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے اس مسئلے کو، تو اس کی کوئی کسی تاریخ کا اعلان کر دیں، پارلیمنٹ اس پہ ڈیبیٹ کر لے گی اور قوم جو ہے نا اس ہیجان سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ اب یہ ایک اس وقت دوسرا جو ایک بڑا اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرف سے بند کر دیا گیا ہے شہر میں سڑکوں کو۔ لاہور شہر تمام سڑکیں بند کر دی ہیں، لوگوں کو بڑی شدید پرابلمز ہیں، کسی نے امتحان دینے جانا ہے، کسی نے ہاسپٹل جانا ہے، کسی نے اپنی جاب پہ جانا ہے، ہر چیز بند ہو چکی ہے۔ اور مجھے اتنے ٹیلی فون میسیجز اور اتنے سب کچھ آ رہا ہے لیکن کچھ نہیں ہو سکتا، شہر بند کر دیا۔ اسی طرح پنڈی اور اسلام آباد کے بیچ میں ٹریفک سسپینڈ ہے، میٹرو سروس بند کر دی گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ مظاہرین یہاں پر آ جائیں گے۔ مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو تکلیف ہو اور لوگ ان مظاہرین کو برا بھلا کہیں۔ ابھی بھی سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی کے عاشق ہیں وہ کس طرح لوگوں کو تکلیف دے سکتے ہیں۔ اب یہ تکلیف نبی کے عاشق نہیں دے رہے، یہ دے رہا ہے کون دے رہا ہے؟ یہ حکومت نے سب کچھ کیا ہے، حکومت بند کر رہی ہے، حکومت نے وعدہ خلافی کی ہے۔ مجھے بتائیں نا، نور اللہ قادری صاحب یہ کہتے ہیں کہ کسی جتھے کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ طاقت کے زور پر حکومت کو مجبور کرے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جتھے کو طاقت ہونی بھی نہیں چاہیے، لیکن جناب آپ نے خود ایک معاہدہ کیا پہلے سب سے، پھر آپ نے اس میں ٹائم لیا، پھر ایک اور معاہدہ کیا پارلیمنٹ میں آپ پیش کریں گے، پھر ایک پرائیویٹ ممبر سے ایک جو قرارداد آپ نے پیش کروائی، آپ نے کہا کہ جناب یہ ایک پرائیویٹ ممبرز کی قرارداد ہے اور پھر اس کو بھی آپ نے ڈال دیا سرد خانے میں۔ تو یہ جو عہد شکنی ہے، جو وعدہ خلافی ہے، یہ کس نے کی؟ اگر آپ یہ وعدہ خلافی نہ کرتے تو آج یہ سارا معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس میں کہوں گا جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی بھی ہپوکریسی نظر آ رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس وقت لاہور میں؟ پورا پاکستان ایک ہیجان میں ہے اور وہ کوئی اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے جماعت اسلامی کی قیادت پر، مولانا فضل الرحمان صاحب پر، کہ آپ تو ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کم از کم ناموس رسالت کے ایشو پر کوئی سوچ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، لیکن آپ ایک برج کا کردار ادا کر سکتے تھے۔ دیر از اے نیڈ ٹو رائز ابو دا پرسن لائکس اینڈ ڈس لائکس، اور اس پر ایک ڈیبیٹ کروائیں۔ اور یہ کہنا کہ جی پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے، پاکستان کا امیج ڈیبیٹ کرانے سے خراب نہیں ہوگا۔ قوم اگر کنسنسس کے ساتھ کوئی فیصلہ کرے تو اس پر پاکستان کا امیج خراب نہیں ہوگا۔ پاکستان کا امیج تب خراب ہوتا ہے جب ہم اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے مفادات کو پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ اور آپ نے بہت خوشامد کر لی ہے، پھر بھی آئی ایم ایف نے آپ کا ابھی تک معاہدہ آپ کے ساتھ نہیں کیا، فیٹف نے ابھی تک آپ کو گرے لسٹ میں ہی رکھا ہے، آپ کو انہوں نے وائٹ لسٹ میں نہیں کیا۔ تو اس لیے پاکستان کی ریئلٹیز کو سمجھیں، یہ پاکستان کے لوگ ہیں، ان کو ایلین مت سمجھیں۔ اور یہ کہنا کہ جی پولیس والے، بلا شبہ ہماری وہ فورس ہے اور ہم اس کے لیے دعا گو ہیں، لیکن یہ کہنا کہ پولیس والے تو شہید ہو گئے ہیں اور وہ جو دوسرے ہیں جو یا اللہ یا رسول وہ جو ہے نا وہ ہلاک ہو گئے ہیں، یہ اس طریقے سے آپ قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش نہ کریں اور پولیس پر وہ کام نہ ڈالیں جو وہ کرنے کی کیپیبل نہیں ہے۔ تازہ ترین آپ کو دیتے رہیں گے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔